آپ انجینئرز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی بیماری ٹینشن اور ڈپریشن کی ہے۔ اگر نہیں جانتا تھا تو وہ یہ تھا کہ what is the purpose of my life، کہ سر جو ہم کرنا چاہتے ہیں نتائج اس کے برعکس نکلتے ہیں۔ سر ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور سٹریس۔ لیکن جو اللہ پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان اللہ مع صابرین، اور انہوں نے کہا کہ you have just only one option، اسلام اینڈ می۔ عیسائیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لی تھی، آج میرے نکاح میں دو ہیں۔ مسلمان ہو، تعلق مع اللہ بھی ہو، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو، I can't imagine about that۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں غرق کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علاج دے کر بھیجا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو بچے کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور ان کو اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن، ٹینشن ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا اللہ ہے نا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا فناہ کر کے آپ ہر تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج آپ کے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ کچھ عرصہ پہلے اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں سکون کی تلاش میں تھا۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا، ایک عجیب سی ٹینشن تھی، ایک عجیب سی انزائٹی تھی، ایک ڈپریشن تھا۔ اور وہ تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب جب مجھے میری زندگی کا مقصد نہیں پتہ چل رہا تھا تو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور سٹریس میں جا رہا تھا۔ اور جب میں نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میں اپنی عمر کے جس حصے میں تھا، میں کم یا زیادہ چیزوں کے بارے میں جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف ارتھ، واٹ از دا پرپز آف اسکائی، واٹ از دا پرپز آف ایئر، زمین، آسمان، ہوا، فضا، سولر سسٹم، گلیکسیز، کلسٹر، سپر کلسٹرز، ہر چیز کے بارے میں تھوڑا کم زیادہ جانتا تھا۔ اگر نہیں جانتا تھا تو وہ یہ تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں شادی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے ایک بڑا آدمی بننا ہے، مجھے دنیا میں اپنا نام کمانا ہے، شہرت کمانی ہے، اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے۔ لیکن یہ میری سوچ، میری فطرت، میری روح کے متضاد چیزیں تھیں۔ ہاں، یہ میری کوئی عارضی کوئی ضرورت تو ہو سکتی ہے، بٹ دس از ناٹ پرپز آف لائف۔ میں نے اپنے پیر سے پوچھا کہ سر واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے پریسٹ نے کہا، اس نے کہا کہ you should die for Jesus, you should live for Jesus۔
تمہارا جینا مرنا سب مسیح کے لیے ہے. سر اب مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا کہ آپ کو پوری دنیا میں مسیح کا پیغام پہنچانا ہے. اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا انسانیت کے گناہوں کے لیے. وہ جب اس کی تھورلی تحقیق کی ان دا ڈیپتھ تو پتہ چلا کہ پرپز آف لائف یہ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے مزید آگے ہندو مت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, بدھزم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, سکھزم کو پڑھنے کی, تو شنٹوازم کو پڑھا, لیکن سکون قلب اور راحت جام پھر بھی میسر نہیں آیا. یعنی میں ایک ایسی ہستی کہ جو اپنے آپ, جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جس کے بارے میں عیسائیت کا عقیدہ یہ تھا کہ ہی از دا سن آف گاڈ, ہی از دا سن آف لارڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 6 سال کمپیریٹیو عیسائیت کا مطالعہ کیا, دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا. پھر ایک دن مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ مجھے پتہ چلا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. دراصل وہ پرپز آف لائف آج آپ کو بتانے کے لیے آیا. میں روزانہ 3 سے 4 سیشن لیتا ہوں, اور 3 سے 4 سیشن میں جو ریپیٹ سوال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر جو ہم کرنا چاہتے ہیں نتائج اس کے برعکس نکلتے ہیں. سر ہم دعا کرتے ہیں, دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. سر ہم کوئی منصب یا کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن پہنچ ہی نہیں پاتے. سر لوگ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ بس ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سینے پہ خنجر کو گھونپ دیا ہے. نتیجہ انزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن اور سٹریس. اب ہم ذرا اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ سر میں جو کرنا چاہتا ہوں, میں جو سوچتا ہوں, یا میں جس چیز کے بارے میں پلاننگز کرتا ہوں چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں. سر واٹ از دس؟ یہ اصل میں جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سر واٹ از دس, سر یہ کیوں ہوتا ہے, سر یہ ایسے کیوں ہوتا ہے, سر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, اور اس سے انسان جس کیفیت میں جاتا ہے, دراصل ہم اپنے اندر ایکسیپٹیبلٹی کا جو ایک جذبہ ہے, جو تسلیم و رضا کا جو ایک جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور اللہ نے بحیثیت مسلمان جو ہمارا عقیدہ, جو ایمان تقدیر کے اوپر ہے, اصل میں اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک مخالفت چل رہی ہوتی ہے. ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ میں نے پلاننگ کی کہ میں یہ کروں گا لیکن اس کے مطابق نہیں ہوا, اور اب میرے اندر ایک اضطراب, ایک کھچاؤ, ایک تناؤ, ایک ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن آ رہی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے پیدا کیا ہے, تو اس نے ہمارے تمام جو معاملات ہیں جس کو اسلام میں تقدیر کہا جاتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. اور جب تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے اور میری منشا اور میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا, تو اس سے ایک میرے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ویسا کیوں نہیں ہو رہا. اور یہ سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوں. اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے. گورا جب کوئی کام کرتا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ سیدھا سوسائڈ کرتا ہے, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں میں جو چاہتا ہوں وہ ہو نہیں رہا, میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ سیدھا سوسائڈ کرتا ہے. لیکن ایک مسلمان کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میں اللہ کی طرف سے تھا, اللہ نے جو چاہا ویسا ہوا, دیر از نو پرابلم. اور پھر جو ہو رہا ہے, کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے؟ ایک خاتون جو غریب گھرانے میں پیدا ہوئی, اس نے محنت مشقت کی, محنت مشقت کرنے کے بعد اس کا UK کا ویزا لگتا ہے, اسکالرشپ پہ اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ اپنا بیگ تیار کرتی ہے, ہاتھ میں پاسپورٹ پکڑتی ہے, بیگ میں ٹکٹ ہے, کچھ روبری کرنے والے آتے ہیں اور اس کا سارا سامان سمیٹتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں.
جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہی اس کے ذہن میں آئے. Why only with me؟ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ پہلے اللہ نے مجھے غریب پیدا کیا، اس کے بعد پڑھنے پڑھانے کے لیے وسائل نہیں تھے، میں نے محنت مشقت کی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اگر ایک موقع دے ہی دیا، میں نے اپنی محنت کی وجہ سے میں نے اسکالرشپ لے ہی لی، تو دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا، اور اب پورے گھر میں صفائے ماتم بچھا ہوا ہے. انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن. جس چینل کے اوپر یہ نیوز چل رہی تھی کہ آج ایک اسکالرشپ لینے والی بچی جب وہ باہر جا رہی تھی اور باہر جاتے ہوئے اس کا جو ہے وہ بیگ چھین لیا گیا، اب وہ محروم ہے، اب جانے اس کا دوبارہ کب رینیو ہوگا ویزا، کب ٹکٹ ملے گی، کب انتظامات ہوں گے، وہ جائے گی. اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر چلتی ہے کہ وہ جہاز 290 جو فلائٹ نمبر تھا 290 ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے وہ اس کے لیے مصیبت تھا کہ اس کے لیے نعمت تھی کہ اس کے لیے رحمت تھی؟ اب وہی لوگ جو انزائٹی، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار تھے، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چور نہیں تھے، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اب ان کے لیے دعائیں کی جانی ہیں کہ یا اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں چور بھیجے. کیوں؟ کہ جب ہم اپنی برداشت سے زائد تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں ہمارے لیے. لیکن جو اللہ پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان اللہ مع صابرین، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پردے میں آخرت میں کھولوں گا لیکن ہوں میں تمہارے ساتھ. ایمان والوں کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ میں نے اتنی ایفرٹ کی کہ میں نے اچھے نمبر لینے تھے اور میں نہیں لے سکا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میں نے تو دن رات محنت کی تھی، میں نے تو اتنی محنت اور مشقت کی تھی لیکن اس کے باوجود میرے اچھے نمبر نہیں آ سکے. اس کا مطلب ہے کہ there is no God، کوئی الہ نہیں ہے. ایتھیزم کا ایک رستہ کھل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں. لیکن ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ بادشاہ کا وزیر ہر بات میں یہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے، اس میں بھی خیر ہی ہوگی. نہیں چاہتا ہوگا کہ میں ادھر جاؤں، ممکن ہے کہ ادھر جاؤں تو میں گر جاؤں. تو وہ وزیر کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. ایک دن بادشاہ شکار پر گئے اور شکار پہ تلوار کے وار سے ان کی ایک انگلی کٹ گئی. اب جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا، تمام وزراء افسوس کر رہے تھے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے، قدرت کو کیوں آپ پر رحم نہیں آیا، اور اس کو جو ہے وہ خوب بھرا. لیکن جب وہ وزیر جو کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ آج مزہ آئے گا. جب اس نے کہا کہ اپنا بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، بادشاہ سلامت کو پہلے ہی غصہ تھا، تکلیف میں تھے، اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو پکڑو اور پابندے سلاسل کر دو، اس کو بند کر دو جیل کے اندر، کہ ہر بات پہ یہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے. جب بند کر دیا گیا، ایک دن دوبارہ وہ شکار پہ جاتا ہے، شکار کے دوران سپاہی شیر آتا ہے، سپاہی دائیں بائیں بھاگ جاتے ہیں اور وہ اس کو جانگلی پکڑ لیتے ہیں. جب اس کو جانگلی پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو بادشاہ ہوں، انہوں نے کہا بادشاہ اپنی ریاست کے ہوگے، یہاں ہماری ریاست ہے، چلیے. انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو جو چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آج ہمارے ایک معبود ہے، ہمارا ایک معبود ہے، اس کی بلی چڑھانی ہے ہم نے، اور تم اسی نے تمہیں ہمیں عطا کیا ہے، آج تو آپ کا کام تمام ہوگا. اور کیا ہی قریب تھا کہ اس کی بلی چڑھا دیتے، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ اس کی تو ایک انگلی کٹی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، he is not fit for قربانی، یہ تو اس کے لیے فٹ ہی نہیں ہے. لہٰذا اسے کہا کہ تم جا سکتے ہو. تو اس دن اس کو اس وزیر کی بات یاد آئی کہ ہاں جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہمارے بہتر کے لیے ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کھولتے ان کے اوپر ہیں جو صبر نہیں کر سکتے.
بے شمار ایسی بار ہوگی. میں آج آپ کے سامنے بے حیثیت ایک سپیکر کھڑا ہوں, بٹ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ. کیا ہوا؟ میں ایک سنار تھا, میں سونے کا کام کیا کرتا تھا, دکان تھی, فلاپ ہوئی, نقصان ہوا, دکان بند ہو گئی. ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ میرے ساتھ ہی کیوں. میرے سارے دوست آج بھی گولڈ کا بزنس کر رہے ہیں, کوئی یو کے میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی رنگ محل میں ہے, کوئی دبئی میں ہے, کوئی سعودیہ میں ہے, سارے سکسیس, لیکن میرے ساتھ ہی کیوں. آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سونے کی بجائے مجھ سے ان ہیروں کو تراشنے کا کام لینا تھا میاں تم سے. ایسی بچیاں, ایسی بہنیں, ایسی بیٹیاں, ایسے بھائی, ایسے دوست مجھے ایک بات کر کے زاروں قطار روتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی یہ غلطی ہو گئی ہم سے, عبد الوارث بھائی یہ گناہ کر بیٹھے ہیں ہم, عبد الوارث بھائی ہم سے یہ نافرمانی ہو گئی ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اوے میرے بندے, میری بندی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, اس سے مایوس نہیں ہونا. اور اللہ کی قسم انہوں نے ایسی ایسی توبہ کی کہ مجھے ان کے اوپر رشک آتا ہے کہ جوانی کی عمر میں انہوں نے ایسی سچی توبہ کی, اور اللہ نے اپنے دین کا کام ایسے لیا. ان کے والدین جولیاں اٹھا کے عبد الوارث کے لیے دعا کرتے ہیں کہ عبد الوارث آپ کے ایک جملے نے ہمارے بچے کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی. آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سونے کا کام نہیں لینا تھا, ان ہیروں کو تراشنے کا کام لینا تھا میاں تم سے. آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سونے کا کام مجھ سے کیوں لے لیا. When I was Christian, ہم بچے نہیں ہیں, لیکن یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. بچپن میں ہم پھوپھو کے گھر جایا کرتے تھے. پھوپھو کی بیٹی بہت ڈول کی طرح تھی, ان سے دیکھتے دیکھتے محبت ہو گئی, اور ہم دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو بڑے ہوئے. جب بڑے ہوئے اور اب پتہ چل گیا کہ بھئی اب کہیں ان کی شادی نہ ہو جائے, تو امی جان سے کہا کہ امی جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو امی نے کہا اچھا ماشاءاللہ میرا بیٹا جوان ہو گیا. میں نے کہا جی. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا امی رشتہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ what are you talking about, کہاں دیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی جان پھوپھو کی بیٹی. امی نے کہا خبردار, پھوپھو کی بیٹی, ماموں کی بیٹی کی طرح تمہاری شادی کرنی ہے. یا اللہ یہ اب نئی آزمائش میرے لیے. اللہ جی why only with me, میرے ساتھ ہی, اللہ جی کیوں؟ اور میں نے پھر یعنی امی سے کہا کہ امی جان میں نے آپ کو بتانا تھا, ہاں میں یعنی آپ کل کو یہ نہ کہیے گا کہ خودکشی کرنے سے پہلے بیٹے نے بتایا بھی نہیں تھا. واٹ از دا ریزن؟ امی جان نے کہا کہ بات خودکشی تک پہنچی ہوئی ہے. تو کہا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا. کہا کہ پھپھو کی طرف ہی ہوگی. تو میں نے کہا ابو نہیں مانے. انہوں نے کہا تمہارے ابو کی ایسی کی تیسی. تو پتہ چلا کہ فیصلے کمرے میں ہوتے ہیں. ابا بھی مان کے دوسرے دن کسی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی بچپن کی محبت کو میں نے بتایا کہ اب میری فیانسی تھی, بات بھی ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا ہے اور میرے اوپر حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد خاتم النبیین ہے, کتاب دس the last and final statement of Lord. اگر اس کے اوپر ہم ایمان لے کے آئیں گے تو ہم آخر دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی. لیکن وہ بہت کٹر کرسچن تھی اور انہوں نے کہا کہ یو ہیو جسٹ اونلی ون آپشن, اسلام اینڈ می. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم نے تو جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں. ساتھ جینا تھا, ساتھ مرنا تھا, بچپن کا ساتھ تھا, وہ محبت, وہ وعدے, وہ وفائیں کہاں گئی ساری؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے. اب آپ کی بھی محبت کا امتحان ہے. میں نے کہا کہ ایسی محبت کے اوپر لعنت کہ جو مجھے اللہ سے غافل کر دے, رسول اللہ سے غافل کر دے, جو آخرت کی کامیابی اور کامرانی خطرے میں ڈال دے,
مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے. ہاں اللہ نے آپ جیسی اور بھی بنائی ہوں گی, لیکن آپ نے تو اللہ کو پیدا نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوصلہ عطا فرمایا, ہمت عطا فرمائی, طاقت عطا فرمائی, قوت عطا فرمائی کہ there is no problem man. کیا زندگی کا مقصد ایک عورت ہے؟ کیا زندگی کا مقصد محبت ہے؟ کیا زندگی میں محبت کا میل جانا ہی کامیابی اور کامرانی ہے؟ اپنے آپ کو سمجھایا, اللہ نے جو ہے وہ ڈھارس عطا فرمائی, اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھ سے کچھ لے رہا ہے تو وہ مجھے خسارے میں نہیں چھوڑے گا. اور اس کا جو سب سے کلائمیکس ہے جو آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ عیسائیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لی تھی, آج میرے نکاح میں 2 ہیں. This is the climax of my life. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کرسچن لی تھی, آج میرے نکاح میں مومن 2 عورتیں ہیں. Can you imagine کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ پلاننگ کیا کی ہوتی ہے؟ Can you imagine؟ ہم اپنی حرام محبت کے لیے مر رہے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے حلال محبتوں کے ذریعے ہمارے لیے کیا پلانز کیے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے میری دکان لے لی, آج اس دکان سے کہیں زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ میری انویسٹمنٹ ہے. وہ سارا دن مارے پھرتے ہیں کام کے لیے, پیسے کے لیے, اور میرا صرف پیسہ انویسٹ ہے, مجھے ان سے کہیں زیادہ پروفٹ آتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے میرا کاروبار لے لیا, مجھ سے میری محبت لے لی. کیوں کہ میں آج آپ کو بتا سکتا کہ یہ عارضی چیزیں ہیں بیٹا. یہ جو قسمیں ہیں, وعدے ہیں, وفائیں ہیں, یہ جو حرام محبت کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اگر ایک قربان کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہترین نہیں, بہترین سے بھی بہترین عطا فرمائیں گے. مسلمان ہو, تعلق مع اللہ بھی ہو, اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو, I can't imagine about that. کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اور کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور خیر کے لیے ہوتا ہے, اس کو تو فیل ہو جانے کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے. مصیبت یہ ہے کہ آج میں کیا ہوں, آج میں نے کیا کوشش کرنی ہے, آج میں نے کیا ایفرٹ کرنی ہے. میرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں, اگر رمضان ہے تو میرے اوپر روزے فرض ہیں. اپنے استاد کی عزت کرنا میرے لیے لازم ہے, اپنے دوستوں کی مدد کرنا میرے لیے لازم ہے, شیئرنگ کرنا میرے لیے ضروری ہے, اخلاق, معاملات, کردار کا مظاہرہ کرنا میرے لیے ضروری ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ حال ہے. ہمیں حال میں جینا ہے. اور ہم کس میں جی رہے ہوتے ہیں؟ یا ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں. بریک اپ کو لے کے ساری زندگی ہم دیوداس بن کے زندگی بسر کرتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ بریک اپ تھا ہی اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدوں کے ساتھ وہ حرام محبت پسند نہیں ہے. بیٹا اگر آپ کو واقعتاً کسی سے محبت ہے, اپنی امی سے کہیں اتنی جرت تو پیدا کریں کہ اللہ کے ساتھ اگر ہم بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں تو اپنے والدین کو بتانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی تو اگر آپ اس سے واقعتاً سچی محبت کرتے ہیں تو اپنی اس حرام محبت سے اس کے لیے دوزخ کا سامان تو نہ کیجیے. اچھی محبت تو یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر ایکسٹرا آرڈنری ٹھنڈی بوتل بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اوور دا 4 ڈگری ہے, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور وہ جو اپ ٹو سو انفینٹی, یہ اپ ٹو سو انفینٹی اس لیے مجھے یاد ہے کہ میری اہلیہ جو کہ اسلامک یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آئی لو یو اپ ٹو سو انفینٹی, اس لیے مجھے یاد, ادروائز آئی نیور گو ٹو اسکول. ادروائز آئی نیور گو ٹو اسکول, میں تو کبھی اسکول گیا بھی نہیں, اور اگر یہ میری پروفیسر بیوی نے مجھے نہ کہا ہوتا تو مجھے اپ ٹو سو انفینٹی کا بھی نہ پتا ہوتا. تو اصل تو یہ اظہار وہاں جہاں حلال محبت ہے, اگر کہنا ہے تو ماں کو کہیں, بہن کو کہیں, بیٹی کو کہیں, اپنے بچوں سے کہیں.
لیکن بیٹا اگر آپ اور بیٹی آپ اگر واقعتاً کسی سے سچی محبت کرتی ہیں تو اس کے لیے دوزخ کا سامان نہ کہیں، ان سے کہیں کہ ہاں اگر میں تمہارے مقدر میں ہوئی اور آپ میرے مقدر میں ہوئے تو اللہ ہمیں ضرور ملا دیں گے، وگرنہ صورت دیگر میرا آپ کے ساتھ بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کی کہ لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو طبیعت پہ وہ شاک گزرتی ہے، برا لگتا ہے عبد الوارث بھائی۔ دراصل ہمارے سوچنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو کسی نے کہا کہ یہاں کی بجائے آپ یہاں بیٹھ جائیں تو ہم اس کے بارے میں یہ کیوں تصور نہیں کر رہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ رات دیر تک نہیں جاگا کرو، دن دیر تک نہیں سویا کرو، میں یہ کیوں نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ رات دیر تک کیوں جاگتے رہتے ہو، واللہ ہے 500 پاؤنڈ فار 2 سیشن۔ جب آپ جائیں گے نا کہ سر طبیعت پہ بوجھل پن ہے، بھاری پن ہے، طبیعت ہر وقت جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی رہتی ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، سٹمک پرابلم ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں، 500 پاؤنڈ دینے کے بعد 2 سیشن آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، اور اس میں پہلا آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ رات جلدی سویا کرے، اور دوسرا یہ بتائے گا کہ اپنی ڈائٹ اچھی کرے۔ اور اگر امی کہتی ہے، ابو کہتے ہیں، بڑے بھائی کہتے ہیں، بڑی بہن کہتی ہے کہ ٹائم سے کیوں نہیں سوتے، کیا وجہ ہے، تو آپ کو تو مثبت سوچنا چاہیے تھا کہ جزاک اللہ خیر آپ نے میرے 500 پاؤنڈ بچا دیے، مگر ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی کہنا تھا کہ تمہاری صحت کی خرابی کی وجہ ہی یہ ہے کہ تم رات تاخیر سے سوتے ہو۔ مثلا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار میں مدینے کی سرحدوں کے باہر تھا اور کسی نے مجھے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ ابو ذر تم لوگوں نے بہت خرابی مچائی ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے لیکن رسول اللہ کے جاتے سار ہی تم لوگوں نے بہت برے خرابی پھیلائی ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم فلاں ہو، تم ڈمکاں ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ تو کہا کہ میرے عزیز آپ کو اور بھی اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ لیجئے، کیونکہ پیش نظر ان کی گالیاں نہیں تھیں، پیش نظر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ آپ نے مجھے جتنا برا بلا کہنا ہے کہہ لیجئے، کیونکہ میں مدینے کی سرحد میں داخل ہوا تو وہاں مجھے صحابی رسول کے طور پہ جانا جاتا ہوں، وہاں لوگ تمہیں بہت ماریں گے، وہاں اگر تم نے زبان درازی کی اور زبان کھولی تو لوگ تمہیں بہت ماریں گے، بلکہ زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں بس ایک بات میں تم سے عرض کر دوں، وہ یہ کہ آخرت میں ایک ایسی گھاٹی آنے والی ہے کہ اگر میں اس سے گزر گیا تو مجھے تمہاری ان گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں اس گھاٹی پہ پھنس گیا تو تمہاری گالیوں سے کہیں زیادہ کا مستحق ہوں میں۔ اب بات سمجھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کی تنہا کے اندھیرے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب سفر سے واپس آتے ہیں تو 2 گانا نماز پڑھتے ہیں، مسجد ہر وقت کھلی ہوتی تھی، مسجد میں گئے، اندھیرا تھا، کوئی سو رہا تھا، پتہ نہیں چلا، ٹھیڈا لگا، اور ٹھیڈا لگنے کے بعد وہ سویا ہوا شخص اٹھا اور کہا کہ اندھے ہو، نظر نہیں آتا؟ سپاہی بھاگے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین، کہا کہ نہیں، ٹھہرو، کہا کہ نہیں میرے عزیز میں اندھا نہیں ہوں، اندھیرا تھا اس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا۔ ہمیں اپنا زاویہ نگاہ بدلنا ہوگا۔ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو تو آپ کہیں کہ نہیں پاگل تو نہیں ہوں، ہاں میرے فہم میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن واللہ پاگل نہیں ہوں میں، کیونکہ پاگل نماز نہیں پڑھتے، پاگل روزہ نہیں رکھتے، پاگل زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، پاگل چہرے کا پردہ نہیں کرتے، پاگل داڑیاں نہیں رکھتے۔ That's why I'm not bad۔ ہاں میرے فہم میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ زاویہ نگاہ تبدیل کیجیے۔ اگر آپ زندگی سہل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے معاملات، احکامات اور جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اس کے اوپر آمین کہہ دیجیے۔
جب آپ ان کے اوپر آمین کہیں گے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں, کسی سے پوچھا کہ کیا حال ہے میاں, تو کہا کہ الحمدللہ مزے میں ہوں. آپ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا بیٹھا ہو جو کہے کہ الحمدللہ اتنے مزے میں ہوں کہ بس کیا بتاؤں. تو انہوں نے پوچھا کہ حالات تو ملک کی ایسے چل رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے, کوئی راشن کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی جنگی حالات کی وجہ سے, کوئی ریاست کی وجہ سے, کوئی سیاست کی وجہ سے, کوئی فوج کی وجہ سے, کوئی اسکول کالج یونیورسٹیوں کی فیسوں کی وجہ سے, نئی پالیسیز کی وجہ سے. ہاؤ یو کین سے آل از ویل. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے میں مزے میں ہوں کہ ہر کام دنیا میں میری مرضی سے ہو رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں, اس کائنات میں تو ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں غرق کر دیا ہے. میں نے اگر اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا ہے تو اب ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے. That's why all is well. I am happy. Going to chill. حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ, میں نے جو اس کے اوپر چیزیں فرض کی ہیں وہ فرائض اور سنن کے ذریعے, فرائض سنن اور نوافل کے ذریعے جب وہ میری رضا اور میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. میں نے پوچھا کہ استاد جی واٹ از دس؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قرب کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو وہ وہی بولتا ہے جو اللہ اسے بلوانا چاہتے ہیں. وہ ہاتھ سے وہی لکھتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ چل کے صرف اسی طرف جائے گا جہاں اللہ کو مطلوب, محبوب اور مقصود ہوگا. وہ کان سے وہی بات سنے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب, محبوب اور مقصود ہوگی. وہ لغویات نہیں سنے گا, وہ لغویات بولے گا نہیں, وہ کہیں گندی اور ننگی جگہوں پہ چل کے نہیں جائے گا, وہ ان ہاتھوں سے پھر ظلم نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں جب تم ویسا کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ تمہاری زبان, کان, آنکھیں, ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں. میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیجیے. میں نے آپ سے جو کہا تھا نا کہ میں جس فلسفہ حیات کو سمجھا تھا آج وہی فلسفہ حیات آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں. وہ فلسفہ حیات یہ تھا کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہوگا, آپ انجینئرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی بیماری ٹینشن اور ڈپریشن کی ہے. اگر دنیا میں سب سے بڑی بیماری اور سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ٹینشن اور ڈپریشن کی ہے تو پھر دوا کون سی بکتی ہوگی؟ obviously ٹینشن اور ڈپریشن کی. اللہ کی قسم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج دے کر بھیجا تھا. علاج دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ پوری دنیا کو بتاؤ کہ اس ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن اور سٹریس کا علاج کیا ہے. اور وہ علاج یہ تھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے مضطرب دلوں کے حامل لوگوں, اے بے قرار اور بے چین لوگوں, اے جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی, جو مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو, جو ہف جاتے ہو, جو تھک جاتے ہو, اے وہ لوگوں کہ جن کے دن کے چین اور رات کا سکون حرام ہو چکا ہے, اے وہ لوگوں کہ جو اجتماعی طور پر خودکشیاں کر رہے ہو, اے وہ لوگوں جو جاپان ہے, جو فرانس ہے, جو برٹش ہے, یو ایس اے ہے, دنیا کے امیر ترین سکسیسفل کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہاں پر سوسائڈ پوائنٹ بنا رکھے ہیں کہ آپ نے جہاں پر سوسائڈ کرنا ہے گاڑی کے آگے آ کے گاڑی تو نہ تباہ کرو. ہاں تم نے ایک جانا ہے تو وی ہیو ڈیزائن فار یور ویل, ہم نے تمہارے لیے کنویں تیار کیے ہیں, چھلانگ لگاؤ اور وہیں پہ مرے پڑے رہو. ان کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علاج دے کر بھیجا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں خبردار, اگر دل کا سکون
اگر دل کا چین، راحت آرام، اگر تم ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا علاج میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور جان لیجیے کہ ذکر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی دس دا کائنڈ آف ذکر. لیکن صرف یہ ذکر نہیں ہے. ذکر تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ میں ایک عرصے تک قرآن مجید کو بغیر پڑھتے، بغیر سمجھتے ہوئے پڑھتا تھا، لیکن کتنی دیر تک میں سکون میں رہتا تھا. واٹ از دس؟ آپ نے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی ہوگی کہ جو آپ بنا سمجھے جب پڑھتے ہوں تو آپ کو فائدہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن یہ واحد کلام ہے کہ جس کو بغیر سمجھے بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ، کیونکہ آپ کا برین ریلیز کرتا ہے ڈوپامائن، اور اتنی تعداد میں کرتا ہے کہ جب آپ کو خوشی، سکون، راحت میسر آتی ہے تو اس کے بعد بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوتے. ہاں، جب آپ گانا سنتے ہیں تب بھی ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، لیکن جب اتنی مقدار میں وہ ریلیز ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری تھا اتنے ہی ٹینشن اور ڈپریشن میں آپ بعد میں چلے جاتے ہیں، اتنی مایوسی ہوتی ہے آپ کو. گناہ کے ساتھ بھی ایسے ہے کہ فوری طور پہ آپ کو ایک خوشی، راحت ملتی ہے، لیکن وہی خوشی اور راحت بعد میں آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے. When I was Goldsmith، بیٹا یہ ایکسپیرینس آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ جب ہم سنار تھے تو سب سے زیادہ عیاشی کا سامان سنار اور فلم انڈسٹری میں ہوتا ہے. ہم نے شراب پی، نشے بھی کیے، جوئے بھی کھیلے، ہم نے ہر وہ دنیا کا کام جو کیا، لیکن بیٹا بعد میں پتا چلا کہ وہ شراب نہیں تھی، وہ گٹر کے ابلتے ہوئے گندے پانی تھے. وہ راتوں کی چمک دمک نہیں تھی، وہ راتوں کی سیاہی اور تاریکیاں تھی جو آج تک میرا پیچھا کرتی ہیں. جب میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے بچا لیا. آج بھی جب وہ یادیں آتی ہیں تو یہی شعر دل سے نکلتا ہے کہ میرا ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اتنی گندی اور غلیظ یادیں، اور ان سے ٹینشن، ڈپریشن، اور پھر فوراً دل سے نکلتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو بچے کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں اور ان کو اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن، ٹینشن ہے، تو وہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے. کون سے؟ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں، جو قتال کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو پردہ کرنے والیاں ہیں، جو سنتوں پہ عمل کرنے والی ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو تقوی اور طہارت اختیار کرنے والی ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کے ایک بال برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور میری بیٹی، میرے بھائی، میری بہن، اگر تیری آنکھ سے نکلنے والا شرمندگی، ندامت سے ایک آنسو بھی اگر نکل گیا نا تو تیری دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ یاد رکھنا، میرا اللہ وہ ہے. لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہو گیا گناہ، there is no problem. اب کس بات کی ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، کس چیز کی؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا اللہ ہے نا، ان اللہ معنا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ عبدالواجد بھی بہت ٹینشن میں ان سے کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کس بات کی فکر ہے؟ جس کے ساتھ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے تو میری طرف چل کے آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، تو میری طرف ایک بالش قدم بڑھائے گا، میں تیری طرف 2 بالش چل کے آؤں گا. What is the problem? Actually problem
ہمارے اندر ہے. ہمارے اندر پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن میں جاتے ہیں تو اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چلے بچوں سے سیکھتے ہیں. ایک بچہ جو روتا ہے، اماں اس کو پھینٹی لگاتی ہیں اور بچہ ماں کی طرف ہی بھاگ کے آ رہا ہے. چلے بچے سے ہی یہ سیکھ لیتے ہیں. جب اللہ اگر ہمیں کسی تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری میں اگر مبتلا کر رہا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے میرے بندے، اپنے رب رحیم، رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کس بات نے تجھ کو اپنے رب سے غافل کر دیا؟ اوے پلٹ، اوے لوٹ، ریٹرن ٹو گاڈ. اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور یہی ہماری تمام تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوریوں کا حل ہے. ہمارے پاس اور دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم و رضا کر لیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق، واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے. اس سے بڑی میری اور آپ کی کائنات میں کسی کی ٹینشن ہوگی کہ اپنے بیٹے کو، زندہ کو اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرنا ہے؟ نہیں ہوگی. اور کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کو متعدد خواب آتے ہیں. خواب کا اظہار اسماعیل سے کیا جاتا ہے اور اسماعیل کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر یہ حکم ہے تو there is no problem, you should do. اور وہاں پہ قرآن نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ ہیں فلما اسلما. اور وہ دونوں اللہ کی رضا کو تسلیم کر گئے. بیٹا لیٹ گیا، باپ نے چھری پھیر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا فنا کر کے آپ ہر تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن سے آزاد ہو جاتے ہیں. باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن میری بہنوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے کلاس میں جانا ہے، تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.